بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اینا ہے۔ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرے والد چند سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی۔ میری والدہ مجھے لے کر نانا ابو کے گھر آ گئی۔ میرے نانا ابو نے میری نانی اماں کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی، جس میں سے 2 بچے ہوئے، خالہ زینیہ اور میرے ماموں فرید۔ خالہ زینیہ ماڈلنگ کرتی تھیں اور بہت خوبصورت اور سٹائلش پرسنالٹی کی مالک، لیکن بہت مغرور، جبکہ میرے ماموں نہایت ہی سادہ مزاج اور بہت پیار کرنے والے انسان تھے۔ بابا کی وفات کے وقت نانا ابو اور نانی امی آئے۔ نانا ابو نے ماما سے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن نانی نے فوراً ہی کہہ دیا کہ عدت شوہر کے گھر ہی مکمل کرو، اور نانا ابو کو ساتھ لے کے۔ بابا کے ساتھ انکل ہارون اور ان کی بیوی نے بہت ساتھ دیا ہمارا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ماما ساری ساری رات جاگ کر گزارتی۔ اتنے بڑے گھر میں خوف محسوس ہوتا۔ اب گھر کے کام ماما خود ہی کیا کرتی۔ مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے نوکروں کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور یہ گھر بھی گروی تھا۔ یہ بات بھی بابا کے جانے کے بعد پتہ چلی تھی۔ کمپنی میں کوئی نقصان ہوا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی بابا کو، اور انہوں نے گھر گروی رکھوا دیا، لیکن نہ خود رہے نہ کمپنی۔ گھر خالی کروانے کا نوٹس ملا تھا۔ ماما بہت پریشان تھی، اور انکل ہارون اور ان کی بیوی مسلسل ماما کو دلاسے دے رہے تھے، لیکن ماما رو رہی تھی۔ اس دن میرا میٹرک کا رزلٹ بھی آیا تھا۔ میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی، لیکن گھر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی خوشی بھی ادھوری لگی، اس لیے ماما کو بتایا نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے گھر خالی کر دیا تھا اور نانا ابو کی طرف چلے آئے تھے۔ وہاں پہنچے تو کچھ لوگ فرید ماموں کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کے نانی نے فوراً ہی لا تعلقی ظاہر کی اور نوکر سے کہا کہ کمرے میں لے جاؤ ان کو۔ میرے ماموں آگے بڑھے ملنے کے لیے، انہیں بھی روک دیا، اور نانا سے کہا کہ اپنے مہمان سنبھالیں جا کے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن وہ رشتہ یہ کہہ کر نہیں کیا گیا کہ یہاں پہ تو ایک جوان بیوہ بہن اور اس کی بیٹی بھی آ گئی ہیں، اور نانی کو شاید بہانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت سنایا ہمیں اور کہا کہ منحوس ہو تم لوگ، آتے ہی میرے بیٹے کی خوشی چھین لی۔ وہ رشتہ فرید ماموں کی پسند کی لڑکی سے ہو رہا تھا۔ فرید ماموں نے کہا کہ ایسی لڑکی ان کی شریک حیات نہیں بن سکتی، جسے میرے رشتے برداشت نہیں۔ اچھا ہوا وقت سے پہلے پتہ چل گیا، لیکن نانی ان لوگوں سے اتنی متاثر تھی کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان جیسا اونچا گھرانہ نہیں مل سکے گا، اور اس رشتے کا نہ ہونا ہماری سزا بن گیا۔ نانی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی ذلیل کرنے کا۔ ماما خاموش ہی رہتی۔ ایک دن ماما نے نانا سے کہا کہ انہیں دوسرے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں، یہاں میری سگی نانی رہتی تھی، لیکن نانا اور فرید ماموں نہیں مانے۔ خالہ زینیہ کو ایک ڈرامے کی آفر ہوئی تھی۔ نانا اور فرید ماموں نے انہیں منع کیا، لیکن وہ ناراض ہو کے گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگی۔ نانی نے بھی سمجھایا، لیکن خالہ نہ مانی اور گھر چھوڑ کر جانے لگی۔ نانا نے آگے بڑھ کر سامان چھین لیا اور تھپڑ دے مارا، اور نانی سے کہا کہ یہ تربیت ہے تمہاری؟ زینیہ خالہ نے پاس پڑا شیشے کا جگ زمین پر دے مارا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ ماموں فرید نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا اور کمرے میں لے گئے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ زینیہ خالہ کو یہ بات انا کا مسئلہ لگی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کی انسلٹ کی گئی۔ انہیں میری ماما کو ان کی بھلے ستیلی سے ہی، لیکن بڑی بہن جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھا کرتی تھی، ان کے سامنے شرمندہ کروایا گیا ہے۔ اسی بات کو زینیہ خالہ نے سر پر سوار کر لیا اور اپنی نس کاٹ لی۔ ہاسپٹل میں سب گئے تھے، میں اور ماما گھر پر تھے۔ ماما بہت دعائیں کر رہی تھی کہ زینیہ کو کچھ نہ ہو، وہ اس کا سب ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ میری ماما ایسی ہی تھیں، چھوٹی سی بات کو دل پہ لے لیا کرتی اور کئی دنوں تک پریشان رہتی۔ زینیہ کو ہوش آ گیا تھا اور اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ شام تک اسے گھر لے آئے، لیکن اب بھی اس کا رویہ ویسا ہی عجیب تھا۔ بار بار یہی کہتی کہ یہ سب عالیہ کی وجہ سے ہوا، یہی بابا کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، خود زندگی میں کچھ بن نہیں سکی اور سب کو میرے پیچھے کر دیا۔ نانی اور زینیہ نے ماما کا جینا حرام کر دیا تھا، اس لیے میری ماما کمرے سے نہ نکلتی۔ انہی دنوں عید آ گئی۔ نانا نے میرے لیے اور ماما کے لیے شاپنگ کی۔ وہ ہمیں دینے آئے اور ماما سے شرمندہ بھی تھے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں اس طرح رہنے پر مجبور ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ان کے لیے یہ چھت ہی بہت بڑا سہارا ہے، انہیں کوئی گلہ نہیں۔ نانا ابا نے مجھے اور ماما کو کچھ پیسے بھی دیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں خرید لیں۔ لیکن اگلی صبح جب نانا ابا گھر پر نہیں تھے، نانی نے اور زینیہ نے ساری شاپنگ جو نانا نے ہمارے لیے کی تھی چھین لی، اور کہا کہ ان کے دراز میں 50,000 روپے تھے، وہ نہیں مل رہے، اب وہ ہمارے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ جب فرید ماموں بھی آگے، انہوں نے زینیہ کو منع کیا کہ یہ سب مت کرو، نوکر بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، گھر کی بات ایسے سب کے سامنے نہیں کی جاتی۔ لیکن زینیہ تو چاہتی تھی کہ تماشا لگے اور میں اور میری ماما ذلیل ہوں۔ پیسے ہمارے کمرے سے مل گئے تھے۔ ماما کہتی رہیں کہ بابا نے عیدی دی ہے، رات وہ دے کر گئے ہیں، لیکن نانی نے
ماما کو چور کہنا شروع کر دیا، کہا کہ تم چور ہو، جھوٹی ہو، تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، وہ رشتوں پر ڈاک کے ڈالتی تھی۔ جب میرا رشتہ تمہارے باپ سے ہو رہا تھا تو بیچ میں آ گئی تھی اور تمہارے باپ نے مجھے چھوڑ کر اسے ترجیح دی، لیکن دیکھ لو میں نے بھی اسے سکون سے رہنے نہیں دیا، اس کی محبت، اس کا گھر، سب کچھ چھین لیا، وہ خود ہی مر گئی۔ نانا ابا نے سب سن لیا تھا۔ نانی ایک لمحے کے لیے ان کے اچانک آنے پر حیران رہ گئی، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے پھر سے ماما کی ذات کو نشانہ بنا لیا۔ اب وہ بار بار وہی سب کہہ رہی تھیں، چور، ماں کی بیٹی چور۔ نانا ابا سے یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے نانی کو تھپڑ دے مارا۔ نانا ہارٹ پیشنٹ تھے، ان سے سب برداشت نہیں ہوا، ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ فرید ماموں انہیں ہاسپٹل لے گئے، جہاں نانا ابا 2 دن زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے اور آخرکار ہار گئے اور ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ نانا ابا کے بعد اس گھر میں رہنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ پھر زینیا اور نانی کی نفرت ہمیں رہنے نہ دیتی۔ ہم لوگ چاچو کے گھر آ گئے۔ چاچو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چاچو اکیلے ہی رہتے تھے، اسی لیے ماما یہاں آنا نہیں چاہتی تھی۔ چاچو لیکچرار تھے اور ایک کالج میں پڑھاتے تھے۔ اس گھر میں آ کے مجھے بہت اچھا لگا تھا، بہت پرسکون ماحول تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں اکثر ہی دیکھتی کہ ماما بہت پریشان رہتی تھی۔ ماما کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب میں ان کے پاس چلی آئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی نہیں جس سے ڈر رہے ہیں۔ ماما نے میری طرف چائے کا کپ بڑھایا اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے آ گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ انہوں نے جو بات بتائی میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زینیا اور چاچو محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن زینیا کے ماڈلنگ کے شوق نے یہ رشتہ توڑ دیا۔ چاچو چاہتے تھے کہ زینیا یا ماڈلنگ چھوڑ دے یا انہیں، اور زینیا نے چاچو کو چھوڑ دیا۔ میں اور ماما لان میں بیٹھے تھے جب چاچو گھر میں داخل ہوئے اور مجھے کہا کہ بہت چھٹیاں ہوگی، آپ پڑھائی شروع کرو کل سے، میرے ساتھ کالج جاؤ گی۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جیسا ہم نہیں چاہتے، لیکن زندگی کو رکنے تھوڑی دیتے ہیں۔ آگے بڑھو، کھڑا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب میں ان کے ساتھ کالج آتی، وہ اسی کالج میں لیکچرار تھے۔ اس دن سنڈے تھا، چاچو اور میں کوئی ڈش بنا رہے تھے اور داد وصول کرنے کے لیے ماما کے پاس آ گئے جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بار بار منع کر رہی تھی کہ یہ عجیب و غریب ڈش انہیں نہیں کھانی، اور میں اور چاچو بار بار انہیں اصرار کر کے کھلا رہے تھے جب وہاں زینیا آ گئی اور تالیاں بجا کے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب وہ ہنسے جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، میں تو پاگل ہوں، سمجھ نہیں سکی میری ماڈلنگ تو ایک بہانہ تھی، مجھ سے جان چھڑانے کا اصل میں تمہارا دل اپنی خوبصورت جوان بھابھی پہ آ گیا تھا۔ مجھے ویسے ہی کہہ دیتے، لیکن یہ نہ کہتے کہ ایک ماڈل گرل سے شادی نہیں کر سکتا۔ چاچو نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، مگر ماما بہت کہتی رہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے زینیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک دن میں اور چاچو کالج سے نکل رہے تھے جب ماما فرید کی گاڑی ہمارے سامنے رکی۔ وہ ہمیں قریبی ریسٹورنٹ لے آیا اور کہا کہ زینیا نے اس دن والی بات کو سارے خاندان میں پھیلا دیا ہے، میں چاہتا ہوں واصف تم عالیہ سے نکاح کر لو۔ چاچو نے کہا کہ اس کا مطلب جانتے ہیں، یعنی میں تسلیم کر لوں کہ واقعاً زینیا کو چھوڑنے کی وجہ یہی تھی۔ ماموں نے کہا کہ کوئی کچھ بھی کہے کیا فرق پڑتا ہے، تم صرف یہ دیکھو کہ اس وقت ایک باکردار انسان کو بد کرداری کے الزام سے بچا لو گے۔ سارے راسو چاچو کچھ نہیں بولے، گھر آ کے بھی خاموشی کی فضا رہی۔ میں نے بھی ماما سے کوئی ذکر نہیں کیا، میں جانتی تھی کہ چاچو مان بھی گئے تو بھی ماما کو منانا ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ میں چھٹی کے بعد چاچو کو دیکھنے آئی تو چوکیدار نے بتایا کہ سر واصف آج جلدی چلے گئے۔ میں پریشان تھی کہ میں اب کیسے جاؤں گی اکیلے، میں تو ان کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ میں سوچ ہی رہی تھی جب چوکیدار نے کہا کہ آپ کو لینے بھیجا ہے واصف سر نے، کسی کو کال آئی، ان کی بات کر لیں۔ میں لڑنے والی تھی جب چاچو کی آواز آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ اینا پریشان نہیں ہونا، بھابھی اب ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ ہی ہوں، آذان کو بھیجا ہے تمہیں لینے، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ آذان کو یہ خیر نہیں ہے، تمہارے تایا منصور کا بیٹا ہے، کچھ دن پہلے پاکستان آئے ہیں وہ لوگ۔ اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تایا لوگوں سے کافی عرصے سے ہمارا رابطہ نہیں تھا، وہ لوگ امریکہ میں مقیم تھے، بابا کے انتقال پر بھی نہیں آئے تھے۔ میں جب باہر آئی وہ سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پاس آ کے پوچھا، آذان آپ ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں حجاب میں تھی، جب سے کالج آنا سٹارٹ کیا تھا ماما نے حجاب کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اینا ہوں جسے آپ لینے آئے ہیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی اب انجانے راستوں کا سفر کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کا راستہ تو نہیں؟ اس نے کہا کہ بے فکر رہیں، اغوا نہیں کر رہا آپ کو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، بڑا کوئی جاسوسی ناولز کا ہیرو بنتا ہے بندہ، سیدھے سے جواب دے، سسپینس کس بات کا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں گاڑی گھر کے سامنے رکی۔
وہ بھی گاڑی سے نکلا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ ماموں اور ماما بھی یہی تھے اور ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ایک دو لوگ اور بھی تھے۔ مجھے لگا کہ ماما نکاح کے لیے مان گئی ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھایا اور گلے سے لگا لیا، اور اب چاچو کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ میں خوش تھی کہ ماموں اور چاچو اس نئے رشتے میں بندھے رہے ہیں۔ میری ماں کی الجھنیں ختم ہونے کو ہیں، لیکن میں حیران رہ گئی جب ماما نے کہا کہ اینا، جیسے مولوی صاحب کہیں ویسے دہراؤ بیٹا، تمہارا نکاح ہے آذان کے ساتھ۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ جب ماما نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے مجھے ہاں کرنے کا کہا، میں نہ نہیں کر سکی۔ تایا اور ان کی بیوی نے بہت محبت سے استقبال کیا۔ ماما اور میں بہت مطمئن تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے، لیکن آنٹی عائشہ نے مجھے بہت محبت سے گلے لگایا، بہت محبت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میری بہو تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ میں ایسی ہی لڑکی چاہتی تھی اذان کے لیے۔ ماما نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی اذان کا رویہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ بہت جلدی ہوا تھا یہ سب کچھ، جیسے میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ یقیناً اس کے لیے بھی عجیب ہی ہوگا۔ ہمیں یہاں آئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران چاچو سے بات ہوتی رہی۔ اسی دوران پتہ چلا کہ زینیہ نے ہندوستان کی ایک فلم سائن کی ہے اور پاکستان میں کافی لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن وہ ہندوستان چلی گئی ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے اسے کافی کچھ کہا، سیٹ پر توڑ پھوڑ بھی کر دی۔ ماموں اور نانی کی بھی آپس میں نہیں بن سکی۔ انہوں نے شادی کر لی تھی اور نانی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے بغیر یہ رشتہ کیسے جڑا، اور ماموں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔ میں کمرے سے نکلی تو شام ہو چکی تھی۔ ماما اور آنٹی عائشہ کسی بات پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن کچن میں مجھ سے پہلے موجود شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ فریج میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی نظر مجھ پر پڑتی، میں نے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ میں پلٹنے والی تھی کہ جب اس کی نظر پڑی، لیکن میں رکی نہیں اور ماما لوگوں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماما نے مجھے حجاب کیے دیکھا تو ہنسنے لگی، اور آنٹی عائشہ نے کہا کہ اینا، وہ کوئی غیر نہیں ہے، اس سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ تب تک آذان بھی وہیں آ گیا۔ جوس کی بوتل ہاتھ میں تھی، میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور آنٹی عائشہ سے کوئی بات کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے اگنور کر رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو ماما مجھے کھانے پر بلانے آئی تو میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا کہ ماما ہے۔ میں نے کہا کہ ماما، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہاں وہ جن بھی ہوگا، مجھے اس کے سامنے نہیں آنا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی جن تھا۔ آذان میرے سامنے تھا۔ میں نے حیرانی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ آگے بڑھا اور میرے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی، جسے بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب اس کی آواز آئی، آنکھیں کھولو، میں نے آنکھیں کھول دی۔ اچھی خاصی ہو، لیکن حرکتیں مشکوک ہیں۔ میں نے حیرانی سے دیکھا تو کہنے لگا، سب کچھ کرنے کی وجہ ہم کزن بھی ہیں، اتنا اعتماد تو ہونا چاہیے کہ بات کر سکو مجھ سے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ چلو کھانا کھاؤ، اگر ایسے ہی شرمانا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں پاکستان سے، تاکہ تم آزادی سے رہ سکوں۔ وہ جانے لگا تھا جب میں نے اسے آواز دی، آذان۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پلٹا اور میری طرف آیا اور بولا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے کبھی بھی مسئلہ نہ ہو۔ تم اپنی زندگی کے لیے آزاد ہو۔ اس نکاح کو سیریس لینے اور خود کو قید سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ اس بات کا کیا مطلب تھا۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا یا خود کو؟ ایک دن پتہ چلا کہ چاچو شادی کر رہے ہیں اپنی کسی کولیگ سے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آنٹی، ماما سب بہت خوش تھے اور پاکستان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ماموں کو فرید ماموں نے بتایا تھا کہ زینیہ کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے خود کو بہت بدل لیا ہے۔ اس کے کیریئر کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ ایک کے بعد ایک فلم فلاپ ہوگی، ڈائریکٹرز نے اسے سائن کرنا چھوڑ دیا، سارا غرور ٹوٹ گیا۔ سب لوگ جا رہے تھے پاکستان، لیکن ماما نے بتایا کہ آذان ابھی نہیں جا سکتا، اس کا بہت ضروری کام ہے، یہاں وہ مہندی والے دن تک پہنچ جائے گا۔ ماما نے مجھے کہا کہ جب میں تھوڑی اداس بھی تھی، مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی اور کہا کہ آذان نہیں جا سکے گا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے فرض کو سمجھے۔ آذان اکیلا ہے یہاں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے کہو کہ تم بھی اس کی وجہ سے نہیں جا رہی۔ اسے اپنائیت کا احساس دلاؤ، اس کے ساتھ ہی آنا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ سب لوگ چلے گئے تھے، میں رک گئی تھی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ مجھے آذان کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آذان اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں پریشان تھی۔ جب دروازہ بجا، باہر جا کر دیکھا تو ایک 14 سالہ بچہ بھیگا ہوا رو رہا تھا۔ میں اسے اندر لے کر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ گونگا ہے۔ مجھے اس پر بہت رحم آیا۔ میں نے اسے کھانا کھلا کر کمرے میں سلا دیا۔ میں پھر آذان کا انتظار کر رہی تھی، پر آذان گھر نہیں آیا۔ میں بہت پریشان تھی، ماما لوگوں کو بھی نہیں بتا سکی تھی، وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے۔ میں اپنے طور پر بہت کوشش کر چکی تھی
لیکن دن تیزی سے گزرنے لگے پر آذان نہ لوٹا۔ اب تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی رو رو کر تھک گئی تھی۔ میرے پاس صرف ایک وہی یتیم بچے کا سہارا تھا۔ وہ زبردستی مجھے کھانا کھلاتا اور سر دبا کر سلاتا اور میں خود بخود پرسکون نیند سو جایا کرتی۔ میں گہری نیند میں تھی جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ جب میں نے دروازے کی جھری سے جھانکا میں حیران رہ گئی۔ وہ یتیم بچہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے اور یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی کہ اسی نے آذان کو اغوا کروایا تھا۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے آذان کو بچانا تھا جسے ایک منصوبے کے ذریعے اغوا کروایا گیا تھا، اور یہ بچہ جسے میں نے اتنے دنوں سے اتنی محبت اور شفقت دی دھوکے باز تھا۔ اسی گینگ کا حصہ تھا جس نے میرے شوہر کو اغوا کر لیا تھا۔ مجھے اس وقت لگا کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ میں نے چاچو کو سب بتا دیا۔ 2 دن بعد وہ میرے پاس سے بچے کو کچھ محسوس نہ ہونے دیا۔ ہم لوگوں نے کہ ہمیں کچھ پتہ بھی ہے۔ چاچو نے آتے ہی اس کا نمبر ڈیٹا نکلوایا جس پر وہ بچہ ہم سے چھپ کے بات کرتا تھا۔ پولیس نے آذان کو بازیاب کروا لیا تھا، اور وہ کون لوگ تھے جاننے کے بعد میں اور چاچو کتنی دیر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ زینیہ تھی اس سب کے پیچھے۔ اسے لگا تھا کہ میری ماں سے بدلہ ایسے ہی لیا جا سکتا ہے۔ مجھے بیوہ کر کے اگر کچھ دیر ہو جاتی، وہ لوگ آذان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ آذان کو بہت مارا تھا، منہ سوجا ہوا تھا۔ آذان نے بتایا کہ وہ سمجھ چکا تھا جس نے بھی اسے اغوا کروایا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ میں اینا کو چھوڑ دوں۔ بار بار یہی تقاضا کر رہے تھے کہ اینا کو طلاق دو نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ جب زینیہ کو پولیس نے اپنی حراست میں لینے کے لیے گھر پر ریڈ کی تو اچانک اس کے کمرے سے فائر کی آواز آئی۔ سب کمرے کی طرف بھاگے لیکن دیر ہو چکی تھی۔ زینیہ نے خودکشی کر لی۔ میری نانی یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی، پاگل ہو چکی تھی۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر گئے، لیکن اس وقت کی ذہنی اذیت آج تک نہیں بھول سکی۔ کچھ واقعات ہمارے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں واقعات سے ہمیں اکثر پتہ چلتا ہے کہ کس رشتے کی کیا اہمیت ہے۔ جب ان دنوں میں آذان کو ڈھونڈ رہی تھی، خود کو بے بس سمجھ رہی تھی، اور آذان سے وہ لوگ مجھے طلاق دینے کا کہہ رہے تھے، تب ہمیں احساس ہوا کہ محبت اتنی تو ہے، ہمارا رشتہ مضبوط ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے ایک دوسرے کو۔ آذان نے مجھے بھروسہ دیا کہ چاچو نے اس کا انتخاب میرے لیے کر کے جو آذان پہ بھروسہ کیا تھا وہ ایسے نہیں تھا، لیکن آج بھی مجھے وہ گونگا بچہ بہت یاد آتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اسے مجبور کیا گیا اس سب کے لیے، اور کیسے اسے نشے کا عادی بنایا گیا تھا۔ بعد میں اور اذان اسے ملنے ہاسپٹل گئے۔ 1-2 بار یہاں پہ ڈاکٹر اس کی مدد کرتے تھے نشہ چھوڑنے میں، لیکن ایک دفعہ جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ ہماری آزمائش تو ختم ہو گئی تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ اس بچے کی آزمائش باقی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔